آئیے اب اس اجلاس کے اغراض و مقاصد پر مختصر، جامع اور مدلل گفتگو کرنے کے لیے شہر منبرہ کی ایک عظیم شخصیت اور ہمارے دوست جمعیت علماء منبرہ کے خادم جوائنٹ سیکریٹری حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو آواز دوں گا۔ حضرت تشریف لائیں اور اجلاس کے عنوان پر مختصر اور جامع گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ علی قدر جناب حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے سربراہان، معززین شہر اور برادران اسلام، وقف ترمیمی بل اور اس کے مضر اثرات اس جلسے کا عنوان ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کی معاشی تعلیمی تحفظات کے لیے مغلیہ دور اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اور آج تک مسلمانوں کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ وہ اپنی زمین و جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں کہ یہ اب ہماری ملکیت سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اور اس سے تمام مسلمانوں کو، چاہے مسلمانوں کی مساجد ہو، مدارس ہو، معاشی مسائل ہوں، تعلیمی ضروریات ہوں، اس سے اس کی تکمیل کی جائے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر مسلم حکمرانوں کے اوپر جو انگریزوں کا تسلط ہوا، بنگال کی سرزمین پر جو سقوط اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت کا ہوا، اور سالہ سال گزر جانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے مسلمانوں کی حالات کمزور ہوتی نہیں دیکھی، ان کی تعلیمی ترقی، ان کی کامیابی حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد، چھن جانے کے بعد بھی اعلیٰ حال ہی برقرار تھی۔ میں ان کی تفصیلات تاریخ بتاریخ بیان کرنے نہیں آیا ہوں، مختصراً وقف کی افادیت پر عرض کرنا ہے۔ اس وقت ایک جائزہ کمیٹی انگریز گورنر نے بنائی کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، بادشاہت ختم ہو گئی ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، ان کے معاشی ادارے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ حالی کس بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ تو کئی دنوں کی اور کئی مہینوں کی سروے کے بعد میں اس کمیٹی نے گورنر کو رپورٹ پیش کیا کہ یہ مسلمانوں نے، ان کے آبا و اجداد نے جو اوقاف چھوڑی تھی، ان کے ذریعے سے ان تعلیمی اداروں کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، جن سے دینی دنیاوی عصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی آمدنیوں سے ان کے معاشیات کا اور ان کی کاروباری حالات کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے اس کے بعد میں مسلمانوں کی اوقاف کو چھیننا شروع کیا اور اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، اور اس کے چند سالوں کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں کی حالات بری ہوتی گئی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، انگریزوں کی غلامی کرنے والے آج حکومت میں ہیں، انگریزوں کو اپنا آقا تسلیم کرنے والے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ سانٹھ گاٹھ آزادی کی جنگ میں رکھنے والے آج حکومت میں ہیں، اور وہ لوگ چور راستے سے مسلمانوں پر قدغن لگانے کے لیے پچھلے 75 سالوں کے اندر مسلمانوں کو کچھ دیا نہیں گیا، لیکن جو کچھ مسلمانوں کا ہے اسے کسی نہ کسی بہانے سے چھینا جا رہا ہے۔ اب وقف بل کے ذریعے سے اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جس کے اندر مضحکہ خیز اور آدمی کو ہنسی آ جائے کہ مسلمانوں کی اوقاف کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر غیر مسلم ممبران کو رکھا جائے۔ جب وقف کی ملکیت اللہ کی ہو جاتی ہے، اس کو چلانے والا وقف بورڈ، وقف کونسل، متولی صرف اس کا منتظم، نگراں اور دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز کے اندر جو خالص مذہبی چیز ہے، جو صرف اللہ کی ملکیت ہے، جس کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، فقہاء سے، محدثین سے اور سالہ سال سے مسلمانوں نے کتاب الاوقاف اور کتاب الوقف فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیلات سے ان کے احکام و مسائل مرتب کیے گئے ہیں، ان کی شرعی بنیادوں کو متعین کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک شرط لگائی جا رہی ہے کہ اس میں غیر مسلم ممبران، یہی نہیں بلکہ غیر مسلم ممبران کی پہلے 1 ممبر کی تجویز تھی، اب اس کے اندر 13 اور اس سے زائد ممبران کی تعداد کی تجویز رکھی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اندر مندروں کی بھی اوقاف ہے، سکھوں کی بھی اوقاف ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ان کے باضابطہ یہ ضابطے بنے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر کسی غیر مذہب والے کی مداخلت اور ممبرشپ نہیں دی جا سکتی ہے، اور گورنمنٹ اسے منظور کرتی ہے، اور مسلمانوں کی اوقاف کے تحفظ کے نام سے یہ ایک سلسلہ شروع کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اوقاف کے تعلق سے وقف بورڈ کا جو ایک ٹریبونل ہے، جس کو عدالت بھی فیصلہ نہیں کرتی ہے بلکہ عدالت اوقاف کے معاملات کو وقف ٹریبونل کی طرف ٹرانسفر کر دیتی ہے، اس کو کل عدم کر کے کلیکٹر کو اختیارات اور پاور دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج ملک کی صورتحال بعض صوبوں میں ایسی ہے کہ کلیکٹروں کے آرڈر سے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کلیکٹروں کو اگر وقف میں اختیارات دے دیا جائے تو مسلمانوں کے مساجد، مدارس اور ان کی متعلقہ جو اوقاف زمینیں ہیں جن کے ذریعے سے ان مسجدوں کی، درگاہوں کی، خانقاہوں کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی آمدنیوں سے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا نظم جہاں جس شکل میں موجود ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس خطرناک صورتحال کو سمجھنا اور اس پہ بیدار ہونا بحیثیت امت مسلمہ ہندیہ کے ہم سب کا فرض ہے، اس لیے کہ اگر وقت پڑے گا، ضرورت پڑے گی، ہمارے اکابرین نے ہمارے ان بزرگوں کو یہاں بھیجا ہے، اگر ان کے ذریعے سے آواز لگائی جائے گی تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقف ترمیمی بل کے تعلق سے اور اس کے نقصانات کے تعلق سے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی مسجدوں کو، آپ کے مدرسوں کو اور خانقاہوں کو اور تمام چیزوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سے ہمارا دینی مذہبی کیا تعلق ہونا چاہیے، اوقاف کے تحفظ کا ہمارا کیا نظام ہونا چاہیے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو، مدرسوں کو وقف کیا کریں، اور جو اوقاف میں بیٹھے ہوئے مسلم متولیان ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے تعلق سے ہمارے اکابر علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ یہاں بات رکھیں گے اور آپ اسے بغور سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو بے حد قبول فرمائے اور اس کے مفید اور دور رس اثرات مرتب فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمت برکاتہم نے اس عنوان کے اوپر مختصر اور انتہائی جامع بات آپ کو بیدار کرنے کے لیے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ایک ایک مسئلے میں بیدار مغزی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔